اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین سینٹ. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ چیئرمین سینٹ بنے ہیں, یقیناً آپ کے تجربے سے سینٹ مزید مضبوط ہوگی. میں آپ کی جو آج میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کے اوپر آج کل سوشل میڈیا پہ بہت شور مچا ہوا ہے, اور جو بنیاد ڈالی ایک سیاسی جماعت نے جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے فیک نیوز اور پروپیگنڈا پھیلانے کی, جس سے پاکستان کی عوام کے اندر ایک سینس پیدا ہوا جھوٹ کو ترویج دینے کا. جس سیاسی جماعت کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی گئی, اس کی وجہ سے ہم نے ان نتائج کو دیکھا جو شاید وہ نہ ہوتے اگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو آنیسٹلی استعمال کیا جاتا. 2013-14 میں جب میں آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی منسٹر بنی تو اس ملک میں اسپیکٹرم آکشن 7 سال سے اویٹڈ تھی, اور اسپیکٹرم آکشن کرنے کے بعد سوشل میڈیا کا جب ایکسٹینسو استعمال شروع ہوا تو ہم نے ایک پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 انٹروڈیوس کرایا. اس میں سیکشن 20 اور سیکشن 21 بہت تفصیل کے ساتھ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو یا پیڈوفائلز کو یا جو بھی کانٹینٹ ایسا جو سیکشولی کسی کو افیکٹ کرے, کسی کی جھوٹی تصاویر اپلوڈ ہوں, کسی کے حوالے سے جھوٹا کانٹینٹ کریٹ ہو, اس پہ 5 سال کی قید کے ساتھ اپ ٹو 50 لاکھ روپیز کی بھی فائن کی اجازت دیتا ہے. اس قانون کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری 2 اداروں کو دی گئی, ایک ایف آئی اے کو اور ایک پی ٹی اے کو. پی ٹی اے کا کام تھا کانٹینٹ مینجمنٹ کرنا اور ایف آئی اے کا کام تھا کہ پرپیٹریٹرز کو پکڑنا. اب اگر کسی قانون کو استعمال نہ کیا جائے, اس پہ عمل نہ کیا جائے, تو یہ کہہ دینا کہ قانون ہی موجود نہیں ہے وہ غلط ہوگا. تو میں آپ کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس قانون موجود ہے, ہمارے پاس قانون کی اسپیسیفک شکیں فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو ڈیل کرنے کے لیے موجود ہیں. سیکشن 20 اور سیکشن 21 پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 بہت تفصیل کے ساتھ اس پورے پروسیس کو ڈیل کرتا ہے. اگر ہم ان شکوں کے اوپر عمل نہیں کرتے اور ہمارے ادارے اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتے تو وہ ہمیں آ کے بتائیں کہ کس چیز کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جس سے وہ انیبل ہو سکیں, بجائے یہ کہ وہ چھوڑ دیں سوشل میڈیا کے اوپر اب جو بھی فیک نیوز آ رہی ہے, پروپیگنڈا آ رہا ہے, اور ان لوگوں کو, ان پرپیٹریٹرز کو چھوڑ دیں اور مزید پاکستان اس فیک نیوز کے دلدل میں دھستا چلا جائے. یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا, اور یہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ یا فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی گلا گھونٹ دیا جائے, یہ بھی غلط ہوگا. تو یہ جو بیلنس ہم نے لے کے چلنا ہے اس کی ہمیں بے حد ضرورت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم بات کرتے چلے جائیں اور ہم اس عمل کو, ایف آئی اے کو ہم کمزور ہی رہنے دیں تو پھر یقیناً اس میں ہمیں ہی کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی. میں آپ سے ایک اور درخواست یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں, مگر جب قانون سازی کی جائے اور اس میں این جی اوز کی مداخلت سے کچھ ایسے فیکٹس پیش کیے جائیں ہمارے کورٹس کے سامنے جس سے جو کورٹس کے فیصلے ہیں وہ شاید اس اسپرٹ کو وائلیٹ کریں, جس کے یا اس اسپرٹ کو وہ کمزور کر دیں جس کے تحت وہ قانون بنا تھا, تو وہ بھی ایک طریقہ کار غیر مناسب ہے. جسٹس اطہر منہلا صاحب نے اسی طرح این جی اوز کے موشنز کے اوپر ایک فیصلہ دیا جب پچھلے دور حکومت میں 2022 میں عمران خان صاحب نے کی دور حکومت میں ایک پیکا لاء کے اوپر 2022 میں امینڈمنٹس آئیں, اور اس پروسیس میں سیکشن 20 آف دا پیکا لاء کے اندر سے 3 الفاظ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. although 2016 کا جو قانون تھا اس کا کوما فل سٹاپ بھی چینج نہ کر پائے یہ لوگ, لیکن 3 لفظ تھے, harm the reputation, وہ 3 لفظ ڈیلیٹ کر دیے گئے بائی آرڈر آف دا آنریبل جج آف دا ہائی کورٹ. اس کے اوپر ایف آئی اے کو یقیناً اپیل کرنی چاہیے تھی, کیونکہ ہزاروں کیسز ہیں بچیوں کے حوالے سے
جو FIA میں موجود ہیں اور جن کے اوپر عمل ہونا تھا، وہ عمل رک گیا۔ اب ہمیں یقیناً ایز دا ہاؤس، ایز سینٹ، ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہارم دا ریپوٹیشن، جس کو کرمنلائز کیا گیا پیکا لاء کے تحت اور جس کو ہائی کورٹ کے آرڈر سے نکال دیا گیا اور جس سے FIA جو ہے انکپیسیٹیٹ ہو گئی، اس کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ ہاؤس کی توجہ بھی چاہ رہی تھی اور میں اس قانون کی طرف بھی آپ سب لوگوں کی توجہ چاہ رہی ہوں۔ تھینک یو۔